من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس وجہ سے ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر یہ بات کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی انسان کے قتل کے بدلے یا زمین میں فساد کے بدلے تو گویا اس نے سارے جہان کے لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندہ چھوڑا گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو زندہ چھوڑا۔ اور تحقیق آ چکی ان کے پاس ہمارے رسول دلائل کے ساتھ، پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ حابیل اور قابیل کا گزرا ہے، جنہوں نے حسد کی بنیاد پر ان میں سے ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ زمین میں سب سے پہلا قتل تھا جس کا وبال کل کے درس میں بیان کیا جا چکا۔ اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی عقل چلی گئی، اور ایک روایت کے مطابق اس کا ایمان بھی چلا گیا، اور دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کے حصے میں آئی اس قتل کے نتیجے میں، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب قتل کا وبال اس پر بھی پڑے گا۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا جس کا اتنا بڑا وبال۔ اب اس کے بعد اس آیت میں جو ابھی تلاوت ہوئی، بنی اسرائیل کو قتل کے حوالے سے ایک حکم جاری ہوا ہے، من اجل ذالک، فرمایا اس وجہ سے کہ پچھلے قتل جس کا تذکرہ ہوا ہے اس کی بنیاد حسد تھی، اور اس کا نتیجہ خسارہ اور ندامت نکلی ہے۔ اس وبال کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات لازم کر دی تھی کہ وہ کسی نفس کو بھی قتل کریں گے تو گویا انہوں نے ساری زمین میں فساد پھیلایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کی۔ بنی اسرائیل کی خصوصیت کیوں ذکر فرمائی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے قتل عام نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس قوم نے زمین میں بہت زیادہ قتل پھیلایا ہے وہ بنی اسرائیل تھے۔ حد سے تجاوز کر دیا انہوں نے قتل میں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا انہوں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو یہ دنیا میں سب سے آگے بڑھنے والی قوم ہے قتل میں، اس لیے فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ کیونکہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے تو ہم نے ان پر بڑا سخت قانون لاگو کیا ہے۔ اور کتبنا علی بنی اسرائیل میں یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے پہلے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی طور پر اس پر کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا، بھئی اس پر کیا عذاب کیا مصیبت ہوگی۔ یہ بات تو حتمی تھی کہ قتل حرام ہے شروع ہی سے، لیکن یہ کہ اس پر وبال کیا آئے گا اور اس کی تغلیظ اور اس کی شدت کو پہلے کسی کتاب میں نہیں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کو بیان فرمایا کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا من قتل نفسا، بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کی کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ استثناء کیا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ فساد نہیں ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قصاص کو حیات فرمایا ہے۔
اگر کوئی آدمی قتل کرے گا کسی کو، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ قتل جائز۔ اور دوسرا فساد فی الارض، زمین میں فساد کے بدلے قتل کیا گیا، یہ بھی اس کا بھی استثناء ہے۔ زمین میں فساد کی کئی صورتیں ہیں، مثلا اس نے زنا کیا ہے اور زنا میں پتھر مار مار کر ختم کیا جاتا ہے، یہ شرعی ایک سزا ہے، تو یہ اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ یا شرک کیا ہے اور شرک میں پھر اسلام کے اور ایمان والوں کے مقابلے میں آیا، جنگ میں اس کو قتل کیا گیا، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، یہ زمین میں فساد ہے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو قتل ہو اس کا بھی استثناء ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی بھی کسی کو قتل کرے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے ساری زمین کے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ کس حیثیت سے؟ ایک تو اس کی شدت کو بیان کیا کہ اس کا گناہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کے قتل کا گناہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آدمی قتل کرے گا اس قتل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اترے گا، اور وہ غضب اتنا شدید ہوگا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں عذاب پھیلا دے، کو مصائب پھیلا دے اپنے غضب کی وجہ سے، تو گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تیسری وجہ یہ بھی کہ جو آدمی قتل کرتا ہے اگر اس کو مقتول کے ورثاء کو انصاف نہ ملے تو ایسی صورت میں قتل پھیلے گا، ایک کو جرت ہوئی تو اس کے بعد دوسرے کو ہوگی، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا، تو گویا جس نے پہلے آدمی کو قتل کیا ہے اس نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس سے قتل عام ہو رہا ہے، تو گویا اس نے سب کو قتل کیا ہے۔ اس وجہ فرمایا اس کی عظمت اور اس کی تغلیظ کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک بندے کو قتل کیا، اس نے سارے جہان کے لوگوں کو قتل کیا۔ اور فرمایا یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے اترا، لیکن یہ حکم آج بھی باقی ہے کیونکہ قرآن مجید کا بھی حصہ بن گیا ہے، تو یہ ساری انسانیت کے لیے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، پھر اس امت مسلمہ کے لیے یہی حکم ہے کہ جس نے قتل کیا سارے جہان کو اس نے گویا قتل کیا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے اس کو زندہ کیا، لفظی معنی یہ ہے زندہ کیا، مراد اس کی کیا ہے؟ جس نے زندہ کیا گویا کہ سارے انسانیت کو زندہ کیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس آدمی نے اس قتل کا راستہ بند کیا، قتل کے راستے کے بند کرنے کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ کوئی آدمی قتل کر رہا تھا تو اس کو روکا اور روک کر اس راستے کو بند کیا، تو یہ قتل سے روکنا ہے، گویا اس کو زندہ باقی رکھنا ہے۔ جب زندہ باقی رکھا تو راستہ رک گیا، تو جب راستہ رک گیا قتل کا تو آگے کوئی آدمی کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو گویا اس نے سب کی زندگی کو باقی رکھا۔ اور کچھ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد قصاص ہے، کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے، وہ قاضی، وہ حکمران جس نے اس قاتل کو، جس نے بلا وجہ قتل کیا ہے، بغیر نفس کے اور بغیر فساد کے کسی کو قتل کیا ہے، تو اس کو سر عام اس کا قصاص لے۔ تو قصاص جب لے گا تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہاری حیات ہے، کہ جب ایک مجرم کو سب کے سامنے قصاص لیا جائے گا تو پوری حکمرانی میں، پوری مملکت میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی پھر قتل کرنے کی، اس لیے شرعی حدود اور قصاص لازم کیا گیا کہ اگر اس کو بر وقت اس کو جاری کیا جائے تو اس کے بعد ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عدل کا فیصلہ ہے وہ ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی ہاتھ اٹھانے کی۔ ہمت تب ہوتی ہے جب آگے اس مجرم کو سزا نہیں ملتی اور اس کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ تو یہاں مراد قصاص ہے کہ جس آدمی نے قاتل کا قصاص لیا، مقتول کا قصاص لیا قاتل سے، گویا اس نے اس راستے کو بند کیا۔ جب راستہ بند ہو گیا تو ساری انسانیت محفوظ ہو جائے گی، تو گویا سب کو زندگی مل گئی ہے۔
تو اس کا ثواب بھی ساری انسانیت کو باقی رکھنے کے برابر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، آگے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کثیر آئے۔ تو فرمایا کہ وہ دلائل لے کر آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض، ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ اس زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہاں مسرفون سے مراد مسرفون فی القتل ہے، یعنی ان کو اتنا غلیظ حکم، سخت حکم جاری کرنے کے بعد بھی، حکم کے اندر تغلیظ بیان کرنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اس قتل کے اندر حد سے تجاوز کیا، انبیاء کو قتل کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے ہاتھ میں مارے گئے ہیں زمین میں فساد کی وجہ سے۔ ویسے فساد ہوتا زمین میں ہے، لیکن فی الارض کا لفظ بولا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے فساد کا اثر چپے چپے پر تھا، یعنی اتنا فساد تھا۔ جو ان کے بڑے لوگ تھے، وہ علم کے اعتبار سے بڑے ہوں، دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوں، وہ تو تھے محفوظ، اور جو ادنا درجے کے لوگ تھے علم کے اعتبار سے یا مالیت کے اعتبار سے، ان کی جان محفوظ نہیں تھی، نہ ان کی عزت محفوظ تھی، نہ ان کا مال محفوظ تھا۔ وجہ کیا تھی کہ قتل تھا، قتل کی بنیاد پر اتنا فساد پھیلا۔ تو قتل ایک اتنا غلیظ گناہ ہے، بظاہر ایک جان چلی گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو وبال پھیلتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اور ایمان لوگوں کے آہستہ آہستہ ضائع ہونا شروع ہوتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ یہ قتل ایک عام چیز نہیں ہے، قتل بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جس آدمی نے قتل کیا، سارے لوگوں کو گویا قتل کیا ہے، اور جس آدمی نے کسی کو قصاص لے کر اس کا راستہ بند کیا، اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کر لی۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، یہ بات کہ من قتل، جو آدمی قتل کرے گا، نفسا، کسی نفس کو بھی، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بدلے کے بغیر، فکأنما، گویا کہ قتل الناس، اس نے قتل کیا، الناس جمیعا، تمام لوگوں کو، ومن احیاہا، جس آدمی نے کسی نفس کو باقی رکھا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تحقیق ان بنی اسرائیل کے پاس اے رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، دلائل لے کر، ثم ان کثیرا، پھر بہت سارے، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، اس حکم کے بعد بھی، فی الارض، اس زمین میں، لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔